بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کریم بڑے ہی مسٹیریس وے میں کام کرتے ہیں۔ ایک ایسا فیصلہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے شریف فیملی کو بچانے کے لیے دیا تھا، قاضی فائز عیسیٰ کا وہی فیصلہ سائفر کے کیس میں عمران خان کا سب سے بڑا دفاع بن جائے گا۔ حالانکہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے جعلی گواہ اور جھوٹے گواہ تیار کیے جا رہے ہیں ایک ایسے کیس کے لیے جس میں ٹوٹل یہ کیس بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان نے سائفر کی کاپی گما دی اور اس کا غلط استعمال کیا۔ اگر عمران خان نے سائفر کا کوئی غلط استعمال ہی کرنا ہوتا تو سائفر گھمانے کے بجائے، چوری کرنے کے بجائے ایک موبائل سے تصویر لے لیتے۔ آج کل تو موبائل فونوں سے سکین ہو جاتا ہے، جس کو دینا تھا دیتے، واٹس ایپ پہ پوری دنیا میں پھیلا دیتے، لیکن ایسا کوئی کام نہیں ہوا، نہ کوئی سیکرٹ کوڈ لیک ہوا ہے۔ لیکن ایسی دفعات لگا دی گئی ہیں کہ 14 سال تک قید، بلکہ سزائے موت تک کے بھی معاملات ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی کیس تو نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر بہت زور لگا لیں تو 2 سال والی دفعات والا کیس جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جج کو لکھا ہوا فیصلہ ملے گا، اس نے پڑھ کے سنانا ہے۔ جب اسے ملے گا فیصلہ تو اسے بھی وہیں کھول کے پتا چلے گا کہ 7 سال سزا دینی ہے، 10 سال دینی ہے، 14 سال دینی ہے، کیا کرنا ہے۔ ایسے میں فائز عیسیٰ کا فیصلہ سب سے بڑی رکاوٹ بننے جا رہا ہے۔ ناظرین آپ کو وہ میں دکھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک تشویشناک خبر سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ یہ ناظرین اسرائیل کا ایک وزیر ہے جس نے پچھلے دنوں سعودی عرب کا دورہ کیا ہے۔ یہ پورا ڈیلیگیشن لے کے سعودی عربیہ گیا ہے اور یہ پہلا دورہ تھا اسرائیلی منسٹر کا۔ اس کا نام ہے ہیم کارڈز۔ اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، کیوں سگنیفیکنٹ ہے؟ حضرین اس کے لیے آپ کو یہ تاریخ دیکھنی پڑے گی، 26 سپٹمبر 2023۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ جب نگران کاکڑ سعودی عرب پہنچا اور اب سعودی عرب سے سیدھا پاکستان واپس آیا ہے، تو اس دوران اسرائیل کا وفد بھی سعودی عرب میں موجود تھا آفیشیل وزٹ پہ۔ میں بات کو یہیں پہ چھوڑتا ہوں، آپ سمجھدار لوگ ہیں، بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ کاکڑ کن کا نمائندہ ہے، کاکڑ کو کون لے کر آئے ہیں، اور کاکڑ سعودی عرب عمرہ کرنے کیوں گیا ہے، بہت کچھ ڈاٹ کنیکٹ ہو کے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ اب آتے ہیں، آپ کو وہ کیس سناتا ہوں، بلکہ آپ خود ہی پڑھ لیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی حدیبیہ پیپر ملز کیس کی ججمنٹ کا پیرا نمبر 31 ہے، اس میں لکھتے ہیں To enable a statement recorded under section 164 of the code to be used against an accused, it must be recorded in the presence of the accused and the accused given an opportunity of cross-examining the accuser، یا جو بھی ہوگا اسٹیٹمنٹ دینے والا۔ تو اس کا سمپل ترجمہ یہ ہے، اور آگے بتاتا ہوں آپ کو نیکسٹ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ سمپل ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی 164 کا بیان دیتا ہے تو جس پر اس میں الزام لگ رہا ہے اس ملزم کا وہاں پہ ہونا موجود ہے اسٹیٹمنٹ کے وقت، تاکہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے جس پہ الزام لگ رہا ہے وہ فوراً سوال کر سکے کہ یہ جو تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو اسٹیٹمنٹ میں، اس کے بارے میں کیا ثبوت ہے تمہارے پاس، یا کوئی اور فیکٹ وہ سامنے لا سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ پارٹ انہوں نے رکھا کہ جب 164 کا کوئی بیان کسی کے حوالے سے دیا جاتا ہے، کسی کے خلاف دیا جاتا ہے، تو جس کے خلاف دیا جا رہا ہے، جو اس میں ملزم بن رہا ہے، اس کا وہاں پہ ہونا ضروری ہے۔ یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے، یہ لوور کورٹ کے لیے یہ بائنڈنگ ہے، یہ آئین کہتا ہے ہمارا۔ نمبر 2، اسی پیرے میں آگے چل کے لکھتے ہیں کہ وٹنس نے جو سٹیٹمنٹ بنائی، مسٹر ڈار نے، ان کی سٹیٹمنٹ یہ کہتی ہے شریف فیملی، یہ جو فورن کرنسی اکاؤنٹ وغیرہ تھے یہ شریف فیملی کے تھے۔ تو اگر یہ سٹیٹمنٹ سیکشن 164 کے تحت سمجھی جائے تو پھر اس سٹیٹمنٹ کو شریف فیملی کے ہوتے ہوئے دیا جانا چاہیے تھا، یا ریکارڈ کیا جانا چاہیے تھا، تاکہ شریف خاندان کو کراس ایگزامن کرنے کا، یعنی جرا کرنے کا موقع ملتا اسحاق ڈار کے ساتھ جب وہ ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے رہا تھا۔ The law does not permit its use against the شریف فیملی۔ قانون اس سٹیٹمنٹ کو شریف خاندان کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ فائز عیسیٰ کا فیصلہ ہے کہ کیونکہ سٹیٹمنٹ دیتے وقت شریف فیملی وہاں موجود نہیں تھی جب اسحاق ڈار نے حدیبیہ پیپر ملز کیس میں پوری منی ٹریل دے دی تھی، اس وجہ سے اس ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پہ شریف خاندان پہ یہ کیس ختم کر دیا گیا تھا۔
اب وہی قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے. نچلی عدالتوں کے لیے سپریم کورٹ کے تمام فیصلے بلکہ تمام اداروں کے لیے بائنڈنگ ہوتے ہیں. آپ نے یہ ماننے ہی ماننے ہوتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جائے بھاڑ میں. یہ فیصلہ کس وٹنس کے خلاف کام آئے گا جس طرح سے ڈرا دھمکا کے یا مار دھاڑ کے یا تشدد کر کے اعظم خان سے 164 کی سٹیٹمنٹ مبینہ طور پہ دلوائی گئی ہے. ابھی تک وہ خود سامنے نہیں آئے, انہوں نے خود بیان نہیں دیا, کسی کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اورلی بھی اس کو ایکسیپٹ کیا یا بس ان سے لکھوایا گیا جیسے اسحاق ڈار سے لکھوایا گیا تھا. جب وہ عدالت میں آئیں گے, جب وہ پیش ہوں گے, تو پہلا تو دفاع یہی ہوگا کہ ان کا بیان یہ ہے نہیں, ان سے دوبارہ یہاں پہ بیان لیا جائے یا جو بھی ان کا بیان ہے وہ ریکارڈ کیا جائے. اور پھر جب وہیں کھڑے کھڑے انہیں بیان دینا پڑے گا تو پچھلے بیان میں جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں, جو کہ ان کو پڑھا کے ان کے سامنے پیپر رکھ کے یا ان کو لکھ کے دیا گیا ہوگا کہ سائن کر دو بس اس پہ, وہ پکڑا جائے گا. جو وکیل ہوتے ہیں نا وہ بڑے تیز ہوتے ہیں, اور عمران خان کے وکلاء نے اگر تیزی دکھائی تو اعظم خان کیونکہ دل سے تو نہیں چاہ رہے ہوں گے, تو وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کمی کوتاہی چھوڑ دیں گے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ہوگا, تو ان کے لیے عمران خان کو اس کیس میں بھی سزا دینا مشکل ہو جائے گا. اور یہ میرے اللہ کی تدبیریں ہیں. کس نے سوچا تھا کہ حدیبیہ پیپر ملز کیس کا بند ہونا جو کیا شریفوں کو بچانے کے لیے جا رہا تھا, وہ اب ان کے اپنے گلے کی ہڈی بن جائے گا. وہی نواز شریف جو چاہتا ہے کہ عمران خان کو بھی 10 سال سے زیادہ قید ہو کیونکہ اسے 10 سال پاناما کیس میں ہوئی تھی, بدلہ لینا چاہتا ہے, اسی کے اپنے کیس میں دی گئی اس کی رعایت جو ہے وہ عمران خان کے بھی کام آئے گی. اور اب یہ کیونکہ قانون ہے, جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ قانون کے برابر ہوتا ہے, یہ قانون کی حیثیت رکھتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. دو نیریٹو آپ کو آنے والے دنوں میں سننے کو ملیں گے. نمبر ایک کہ عمران خان نے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا, سائفر کو لہرا کے, سائفر کو اس طرح سے پبلکلی اس پہ بات کر کے عالمی قوتوں کو ناراض کیا. عمران خان نے پاکستان کے تعلقات خراب کیے, پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا. IMF جو ہمیں ڈیل نہیں دے رہا تھا وہ بھی اسی وجہ سے نہیں دے رہا تھا. ذرا سمجھ لیں اس بات کو تاکہ آپ اس کو کاؤنٹر کر سکیں. عمران خان کو آپ حکومت سے نکال چکے, سائفر اس کے بعد عمران خان نے بولنا شروع کیا. اس سے پہلے عمران خان نے کسی ملک کا نام نہیں لیا تھا جب تک وہ وزیر اعظم تھے. جب تک سائفر ڈی کلاسیفائی نہیں ہوا عمران خان نے کسی ملک کا نام نہیں لیا. ٹھیک ہے, جو 27 مارچ کی اسلام آباد کی تقریر تھی عمران خان نے کسی ملک کا نام نہیں لیا. تب تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہاں سے دھمکی آئی ہے. آپ نے عمران خان کو نکال دیا, نئی حکومت آ گئی. سائفر ثابت کرتا ہے کہ جب آپ عمران خان کو نکال دیں گے سب معاف کر دیا جائے گا. پھر آپ نے عمران خان پہ ریڈ لائن لگا دی اور آپ نے یہ میڈیا پہ چلوایا تاکہ امریکہ تک میسج پہنچ جائے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے پھر بیرونی تعلقات خراب ہوئے, کیونکہ عمران خان جو مرضی بولتا رہے اس پہ آپ نے ریڈ لائن لگا دی ہے. اس کو قتل کرنے کی بھی کوشش ہو چکی ملٹیپل ٹائمز, اس کو جیل میں بھی ڈال دیا ہے. اب یہ کوئی مجھے اس سوال کا جواب دے دے, سب سے پہلے عدالت ہی دے دے کہ کس عالمی طاقت کو فائدہ پہنچا ہے عمران خان کی اس بات سے. بھارت نے تو اس کو بالکل بھی ایکسپلائٹ نہیں کیا, وہ تو اس پہ ایسے چپ ہیں جیسے ان کی بھی مرضی سے سب کچھ ہوا ہے. نہ اسرائیل نے ایکسپلائٹ کیا, نہ امریکہ نے کیا, نہ بھارت نے, سب چپ ہیں. امریکہ سے تو ان کے اپنے اخبار انٹرسیپٹ پوچھتا ہے کہ آپ نے ان کی حکومت گرائی, وہ چپ ہو جاتے ہیں, نہیں 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 ہم نہیں کچھ وہ تو بول ہی نہیں رہا کوئی, آپ کو کیسے نقصان ہو گیا. پہلا تو یہ سوال ہے. اور دوسرا بیانیہ اگلے کیس کے لیے آپ کو بھی سنائی دے گا جو کہ 9 مئی عمران خان کے اغوا کے بعد کے واقعات کے حوالے سے, کہ عمران خان نے ریاست سے ٹکر لے لی. عمران خان کو کروانا چاہتا تھا فوج میں, اور یہ ساری باتیں دوبارہ سے سرفیس پہ آئیں گی. سمپل یہاں پہ آپ کا دفاع ہوگا اور سمپل بات ہوگی. نمبر ایک, جس نے ریاست کے اوپر حملہ کرنا ہوتا ہے کیا اس کے لوگ نہتے ہوتے ہیں؟ KPK سے عمران خان کے سپورٹر بھی آئے, نکلے باہر, کسی ایک کے پاس بھی اسلحہ نہیں تھا. سب جانتے ہیں کہ KP میں لوگوں کے پاس اسلحہ ہونا نارمل سی بات ہے. چلیں پنجاب کو آپ سائڈ پہ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے, بلوچستان میں لوگ باہر نکلے تھے, کہیں بھی اسلحہ نہیں پکڑا گیا, کسی چلان میں نہیں ہے کہ کسی کے پاس اسلحہ تھا. نمبر 2, اگر ریاست کے خلاف بغاوت کرنی ہو تو جو باہر نکلے ہوئے تھے لوگ 3 دن سے, جیسے عمران خان کو بیل ملتی ہے وہ گھروں کو کیوں واپس چلے گئے؟ اس لیے کہ انہیں پکڑ لیا جائے ایک ایک کر کے, جیسے پکڑ لیا گیا 40-50 ہزار لوگوں کو مبینہ طور پہ. پھر تو وہ پوری بغاوت کرتے نا, کیوں گھر چلے گئے تھے سارے؟ باہر رہنے میں تو ان کی طاقت تھی, باہر تھے, اکٹھے تھے, کوئی ان سے لڑ نہیں سکتا تھا, ریاست بھی نہیں لڑ سکتی تھی. جب لوگ سارے اکٹھے اور باہر ہوں ریاست کچھ نہیں کر سکتی. پھر نمبر 3, اتنی بڑی بغاوت تھی کہ پورے 3 دن میں جب عمران خان کو آپ نے ناجائز اغوا رکھا, ایک بھی اہلکار کو قتل نہیں کیا گیا. یہ کیسی بغاوت تھی؟ پولیس والے تو کئیوں کے ہاتھ لگ گئے تھے, انہیں تو مارا جا سکتا تھا نا. الٹا پولیس والوں کو بچاتے دیکھا گیا, اس کی ویڈیوز موجود ہیں. پولیس والوں کو پانی پلایا گیا, آنسو گیس سے ان کی
جو خود وہ پھینک رہے تھے اس سے حفاظت کرنے کے لیے ان کو ہر چیز دی گئی. یہ کس قسم کی بغاوت تھی؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سمپل پاکستان توڑنے کی سازش ہے جس میں بہت سارے لوگ اس ٹائم شامل ہیں، اور اس کو صرف پاکستان کی عوام ناکام بنا سکتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.